اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يكفي وجود الحديث صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ یہ سنن اربع سے مراد جامع ترمذی ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی 279۔ دوسری سنن امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی وصال 275۔ تیسری سنن المجتبی امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی نے وصال 303۔ چوتھی امام سنن امام کی جو ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی وصال 273۔ ان چواں دا نام ہے سنن اربع۔ کی نام ہے؟ ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ۔ کیا کہ ترمذی، ابو داود، نسائی، نون تے زبر، نسائی اور ابن ماجہ ان کا نام۔ پھر کیا کہ ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ۔ یہ بتاں ڈرائیور ہے، ترتیب یہ یاد رکھنی ہے جی، یہ ترتیب یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او سنن دار قطنی، یہ امام دار قطنی کا ترجمہ پہلے آ گیا ہے، ان کی کتاب دار قطنی چھپ چکی ہے جی بے۔ اچھا جی، وراجع للتعریف بے حال سنن دار قطنی اندر ساڈے شیخ فلانے انہاں بڑا تعارف کرایا کتاباں دا، تو اتھے پڑھو تو کتاباں دا تعارف لبے گا۔ اچھا جی، او والبیہقی سنن نظر آ رہے ہیں سنن، یہ عند الاطلاق سے مراد امام بہقی کی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ جب کہا جائے نا سنن بہقی تو اس سے مراد جو ہے نا وہ سنن کبریٰ جو امام بہقی کی بڑی ساری بھوکے بندے کو نہیں چویندی او مراد ہے جی۔ سنیں اے شاباش سے جی جی جدو مطلقاً بہقی شریف ہوئے تو اے مراد ہوں ہے۔ شعب الایمان بھی امام بہقی دی ہے، دلائل النبوہ بھی امام بہقی دی، اور بڑیاں کتاباں نے جی ہے، لیکن ہے کہ جس لئے مطلقاً بولا جائے تو سنن کبریٰ جیڑی بہقی ہے نا او مراد ہے، ان دے پیچھے نہ ہی لکھا ہوں سنن کبریٰ بہقی جی۔ امام بہقی کا تعارف امام حافظ صاحب المؤلفات کثیرہ نافع احمد بن حسین بن علی بن عبداللہ بن موسیٰ بہقی 300 پیدا ہوئے نے تے 400 فوت ہوئے نے۔ ان کے مؤلفات میں سے سنن المعرفۃ سنن والآثار، دلائل النبوہ، معرفت احوال صاحب الشریعہ، یہ دلائل النبوہ ہے جی، یہ نہ آئندہ تے دوجی جی شعب الامام امام بہقی دی کیا ہے وہ شاید وہی ہے جی نا معرفت سنن والآثار ہے جی، اور بھی ہے کتاب جی، بڑی کمال کتاب ہے جی، بڑیاں بنائیاں تقریراں شعب الایمان وچ، کمال قسم دی کتاب ہے اللہ دی قسم۔ سونے فرمایا نا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو پھر اس بندہ خدا نے او سارے حدیثاں کٹھیاں کیتیاں سند نال، جڑی ایک ایک مسئلے ہوتے نے جی، تے بنی بنائی تقریر دی کتاب خدا دی قسمیں، کیا بات ایڈیاں محنتاں کمال۔ ایویں دلائل النبوہ ہے امام بہقی دی کمال کتاب، سونیاں دے معجزات، سونیاں دیاں شاناں، سند پڑھ کے تسی اللہ دی قسم سناؤ کیا بات ہے جی، او بلے 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 بلے، بڑے بنائے موضوع سارے تیار۔ دلائل النبوہ امام بہقی دی ہے، دلائل النبوہ امام اصفہانی دی ہے جی، دو میں تے شعب الایمان ہے۔ کیا بات ہے جناب، کچھ کرنا چاہو تھا جی، پچھلیاں بابیاں کڈی محنت کی تھی،
مجموع الزوائد مصنف نے کنیاں کتاباں نو فقہی ترتیب وچ لے آندا جی. امام جلال الدین سیوطی دی 21 جلداں دی کتاب پئی ہے تھلے جی. انہاں اس پوری کتاب نو صرف امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متن کٹھے کیتے نے. بے الف کو جڑیاں حدیثاں شروع ہوندیاں نے پہلے پھر با کولوں انج کر کے حدیثاں کٹھیاں کیتیاں ہزار. ہاں اس کتاب نو علامہ علی ہندی متقی نے فقہی ترتیب وچ لیاندا ہے کنز العمال والے. کوئی چھوٹا کام ہے خدا دی قسم جی. اے جدوں امام سیوطی صاحب دی جامع الکبیر تیار ہوئی سی نا تو ادوں لوکاں آکھے سی کہ لسیوطی منتن علی العالمین. تم دسیا اگے بھی جی کہ امام سیوطی دی سارے جہان تے منت تے احسان ہے کہ انہاں ساریاں حدیثاں کٹھیاں کیتیاں. تے جدوں علامہ ہندی دی کتاب تیار ہوئی تے پھر علماء نے فرمایا سی کہ للہندی منتن علی سیوطی کہ علامہ ہندی دا احسان ہے علامہ سیوطی ہوتے کہ ان دی کتاب پڑھنی آسان ہو گئی جی. تو کنز العمال پڑھنے دا مطلب ہے ساریاں حدیثاں پڑھ لیاں خدا دی قسمیں تو ان دے وچ بنے بنائے سارے باب تے موضوع ٹور وگے نے کیا. ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب بل لا بد من التنصيص على صحته الا في كتاب من شرط الاقتصار على اخراج الصحيح كصحيح ابن خزیمہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بخاری مسلم کے بعد بھی کچھ لوگوں نے محنت کی کہ جو حدیثیں صحیح ان سے رہ گئی ہیں وہ لکھی جائے اور ویکھو نا پیچھے جی آیا سی کہ نہیں آیا جی کہ کیا پاتے ہم بقیہ حدیث صحیحہ بھی وہ جو فوت ہو گئی ہیں بخاری مسلم سے پاتے ہم ان کو کتب معتمدہ مشہورہ میں صحیح ابن خزیمہ ایک تے سونوں نے اربع یہ 4 ملاؤ تے 7 اگے 8 9 ہو گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن. ہوں ایک مسئلہ دسن لگے جی. اور نئی کافی حدیث کا پایا جانا ان 9 کتابوں میں بھی انہاں میں آ گئی لہذا صحیح ہے بلکہ ضروری ہے تنصیص سے اس حدیث کی صحت پر. بھئی جڑی حدیث دے بارے جو نہ صحیح آکھے ہے نا وہی ہے یا اپنے طور تے راویاں دی پڑتال کرو تانوں سارے راوی تساں پڑھے نے تے وہ سارے دے بارے لکھیا سیکا تے حدیث صحیح تسی کال کر سکتے ہو. مگر اس محدث کی کتاب میں جس نے ایک شرط کیا ہے اختصار اخراج صحیح پر کہ میں صرف صحیح جمع کرنی ہے جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ جیسا کہ شومی قسمت بھی کتاب 14-15 جلداں دی تے 4 صرف لبیاں نے باقی ہے نہیں کوئی نہیں جی پوری ہوندی تے چس آ جاندی اچھی گل سی ماشاءاللہ کیونکہ انہاں التزام کیتا سی کہ ساریاں صحیح جی تے اکھاں بند کر کے صحیح ابن خزیمہ کھول کے حدیث سنا دیو جو بخاری مسلم سنا دیندے اور نہیں کافی اے ان حدیث دے متعلق پڑھ رہے ہیں تے توجہ بالکل نہیں کرنی کیونکہ تقریر دی کتاباں چھپیاں نے. اور نہیں کافی حدیث کا پایا جانا ان کتب میں اجند نہ ہون لینے بلکہ ضروری ہے تنصیص سے حدیث کی صحت پر بے نص ہوئے مگر اس محدث کی کتاب میں جس نے شرط کیا ہے اختصار صحیح کے اخراج پر بھی صرف نہ کہ میں صحیح جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ جی. اور نہیں کافی حدیث کا وجود ان کتب میں بلکہ ضروری ہے تنصیص سے حدیث کی صحت پر مگر اس محدث کی کتاب میں جس نے شرط کیا ہے اختصار صحیح کے اخراج پر جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ. یہ ہن جڑی 3 کتاباں نے نا انہاں دا تھوڑا تعارف کراندے نے کیڑیاں 3 مستدرک الحاکم صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان. ہاں الکلام علی مستدرک الحاکم و صحیح ابن خزیمہ و صحیح ابن حبان. مانا کر کلام
مستدرک حاکم پر مستدرک حاکم پر اور صحیح ابن خزیمہ پر اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان پر صحیح ابن حبان پر کلام مستدرک الحاکم پر اور صحیح ابن خزیمہ پر اور صحیح ابن حبان پر جی مستدرک الحاکم وہ کتاب ضخم من کتب الحدیث ذکر مؤلفه فيه الاحاديث الصحيحه التي على شرط الشيخين او على شرط احدهما ولم يخرجاها كما ذکر صبر مستدرک حاکم وہ کتاب ہے ضخم بڑی کتب حدیث سے ذکر کیا ہے اس کے مؤلف نے ذکر کیا اس کے مؤلف نے اس کتاب میں احادیث ایسی احادیث جو صحیح ہیں شیخین کی شرط پر یا دو میں سے ایک کی شرط پر اور وہ نہیں نکالا دونوں نے اس کو بخاری مسلم میں وہ نہیں ہے لیکن ان کی شرط پر ہیں تو امام حاکم دسدے نے اگوں حدیث تے جی اونے تھے اس دن بھی عرض کی تھی کہ تھلو کی جلد چوکے لے آندی تاکہ تو تنہوں بخا دیں کہ دیکھ لو بھی اے لکھیا جے سامنے بھی این جو کر دے جے بابے سارے جی جی اچھا جی ایدے میرے بل بیک تو نہ بیک یا سنیں تو ولم یخرجاہا یہ ذکر کیتیاں نے ہور کیڑیاں نے وہ اگے آ رہی ہیں مستدرک حاکم وہ کتاب ہے بڑی ضخیم کتب حدیث سے ذکر کی ہیں اس کے مؤلف نے اس کتاب میں احادیث صحیحہ وہ جو شیخین کی شرط پر ہیں یا دو میں سے ایک کی شرط پر ہیں اور نہیں نکالا ان دونوں نے ان حدیثوں کو یعنی انہوں نے ذکر نہیں کیتیاں اینا ذکر کیتیاں نے لیکن انہاں شرطاں ہوتے جی انہاں شرطاں ہوتے جی تقسیم ہے کتب حدیث سے ذکر کی ہے اس کے مؤلف نے اس کتاب میں احادیث صحیحہ وہ جو شیخین کی شرط پر ہے شیخین کون امام بخاری امام مسلم جی یا دو میں یا شیخین میں سے ایک ہی شرط پر ہے اور نہیں نکالا شیخین نے ان احادیث کو یعنی انہاں اپنی کتاب جو ذکر نے اے تخریج دا مطلب ہوندا بھی حدیث کتھے وے جی اے مطلب ہوندا جی جی كما ذكر الاحاديث الصحيحه عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بانها صحيحه الاسناد صبر جیسا کہ ذکر کی امام حاکم نے احادیث جو کہ صحیح ہیں ان کے نزدیک جو کہ اگرچہ نہیں ہیں وہ کسی ایک کی شرط پر امام بخاری مسلم سے درا حال کے تعبیر کرتے ہیں امام حاکم ان حدیثوں سے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یہ حدیث اپنی کتاب جو دستے نے ہر حدیث تو بعد تو یہ بھی انہیں ذکر کی تھی کندے وچ جیسا کہ ذکر کی ہیں احادیث صحیحہ احادیث جو کہ صحیح ہیں ان کے نزدیک اگرچہ نہیں ہیں کسی ایک کی شرط پر دونوں سے دونوں کون درا حال کے تعبیر کرتے ہیں امام حاکم ان احادیث سے اس بات کے ساتھ کہ وہ احادیث صحیحۃ الاسناد ہیں شاباش امام حاکم نے احادیث کو وہ جو صحیح ہے آپ کے نزدیک اگرچہ نہیں ہے شیخین میں سے کسی ایک کی شرط پر درا حالے کے تعبیر کرتے ہیں ان احادیث سے اس بات کے ساتھ کہ وہ صحیحۃ الاسناد ہے ذکر بعد الحدیث سلتی ہر مضاف لے لیکن بس اور بسا اوقات ذکر کرتے ہیں بعض احادیث وہ جو صحیح نہیں ہیں لیکن آپ تنبیہ کرتے ہیں اس پر کیا کرتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں اس پر اور بسا اوقات ایک ایک جملہ کر کے پڑھا رہے ہیں جو کو کھانے مبارک جا جاتا
اور بسا اوقات ذکر کرتے ہیں بعض احادیث کو وہ جو صحیح نہیں ہے. یہ صحت دی نفی نال حسن دی نفی نہیں ہوندی، لیکن تنبیہ کرتے ہیں ان پر. جی اور بسا اوقات حضور حدیث دی کتاباں دیاں گلاں ہو رہی ہیں جی، ختم دیاں نہیں گلاں. اور بسا اوقات ذکر کرتے ہیں بعض احادیث کو جو صحیح نہیں ہے لیکن تنبیہ کرتے ہیں آپ ان پر. واہ وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيحِ. آپ تصحیح میں جن حدیثوں کو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ صحیح ہیں، اس میں بعد والوں نے تھوڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تصحیح میں یعنی جن کو آپ نے صحیح کہا ہے اس میں آپ سے تھوڑا تساہل ہو گیا ہے. آگے سمجھیے. اور آپ متساہل ہیں تصحیح میں. جی اور آپ متساہل ہیں تصحیح میں. ضروری نہیں کہ پچھلے کی گل منی جائے. جی فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَتَبَّعَ وَيُحْكَمَ عَلَىٰ أَحَادِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا. لہذا مناسب یہ ہے کہ تتبع کیا جائے اور حکم کیا جائے ان کی احادیث پر، حکم کیا جائے اس حالت کے ساتھ جو لائق ہے ان حدیث کے حال کے، کہ یعنی ان کا جو درجہ بنتا ہے ان کو اس درجے میں رکھا. وہ ساری کتاب نہیں، چند دی گل ہے. بس مناسب ہے یہ کہ تتبع کی جائے اور حکم کیا جائے ان کی احادیث پر اس شے کے ساتھ جو لائق ہے ان حدیثوں کے حال کے. جیڑی صحیح ہے وہ صحیح ہے، جیڑی حسن ہے وہ حسن، اگر کوئی ضعیف ہے تو انہوں ضعیف آکھیا جائے. جی بس مناسب ہے یہ کہ تتبع کیا جائے اور حکم کیا جائے ان احادیث پر اس کے ساتھ جو لائق ہے ان احادیث کے حال کے. اگے وَلَقَدْ تَتَبَّعَهُ الذَّهْبِيُّ وَحَكَمَ عَلَىٰ أَكْثَرِ أَحَادِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا. اور تتبع کیا ہے وہ ان کا اس کتاب کا امام ذہبی نے، اور حکم کیا ہے ذہبی نے ان کی احادیث کے اکثر پر اس چیز کے ساتھ جو لائق تھا حدیث کے حال کے. جی سمجھے ہی. اور البتہ تتبع کیا ہے اس کتاب کا مستدرک کا ذہبی نے، اور حکم کیا ہے ان کی اکثر احادیث پر. اور ساری کتاب دی اکثر نہیں، جیڑیاں وہ بھی نا ذکر کیتیاں نے بھی آکھیا بھی اے صحیح حدیث ہے، یہ گل ہے جی. اکثر پر جی میں ان کی اس کے ساتھ جو لائق ہے احادیث کے حال کے ساتھ. جی اور البتہ تحقیق تتبع کیا ہے ان احادیث کا ذہبی نے، اور حکم کیا ہے ان کی احادیث کے اکثر پر اس کا جو لائق ہے احادیث کے حال کے ساتھ. بلا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. لہذا مسلسل یہ کتاب ہے نا، آج بھی کوئی بندہ غور و فکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وہ، لیکن راویاں دی باس پڑھنی پوے دی، اس تو بغیر تو گزارا نہیں. جی سنیں. اور مسلسل رہی کتاب محتاج تتبع اور عنایت کی طرف. جی اور مسلسل رہی کتاب محتاج تتبع اور عنایت کی طرف. اور لکھیں بھئی تتبع کی ہے. اب ہمارے بھائی محقق فضیلت الشیخ سارے فوت ہو گئے، دکتور محمد المیرا نے احادیث الکتاب وہ کہ نہیں حکم کیا تھا ان پر ذہبی نے کسی شے کا، اور انہوں نے حکم کیا ان پر اس کے ساتھ جو ان کے لائق ہے. جی اور ان کے لیے نیت فی طب المستدرک بعد حاض الجہد بھی پھر انہوں نے چھاپی مستدرک فجزاہ اللہ عن المسلمین خیرہ. سنیں ہی تے اے جڑا ہے نا او امام او کون او تتبع ہوں وینا پہ او فی کتاب بھی اندنا اختصار المستدرک اور چھپی ہو تے امام ذہبی وہ امام ہیں حافظ ناقد اپنے زمانے چ محمد
بن احمد بن عثمان بن قائماز شمس الدین لقب ہے، ابو عبداللہ ترکمانی فاروقی 600 فوت ہوئے 748۔ ان کے مؤلفات جڑے سیر اعلام النبلاء ہے نا علامہ ذہبی دی تے تاریخ الاسلام بہت وڈی کتاب ہے، چکی نہیں جاندی، اور وفیات المشاہیر والاعلام یہ بھی انہاں دی ہے جی، اور اعلام بے وفیات الاعلام یہ وہ مصنف نے جنہ کتاباں ایک ایک کتاب 10 15 20 25 جلداں چ لکھی ہے جی، انہاں دی ایک جلد جڑی ہے ساڈی ساری زندگی دے رسالیاں دے حاوی ہے جی وغیرہ ہے کثیر جی۔ صحیح ابن حبان هذا الكتاب ترتیبه مخترع فليس مرتبا على الابواب ولا على المسانيد ولهذا اسماء التقسيم والانواع والكشف عن الحديث من كتابه هذا عسير جدا جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الابواب ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه اقل تساهلا من الحاكم۔ اقلا کے اقلو اقل خبر کے ہوندی مشبہ بالفعل دی ہیں؟ اچھا او ہاشم کو پوچھ لا تو خبر کے ہوندی مشبہ بال وہ آندا مشبہ بالفعل کی ہوندے اور تے باہر ریڑی لائی کھلونے کو مشبہ بالفعل ویچدا پیا جی 150 روپے کلو بکدے پہ مشبہ بالفعل۔ صحیح ابن حبان یہ کتاب ہے، ترتیب اس کی مخترع ہے، انہوں نے خود آپ تیار کی ہے اور نہیں ہے مرتب ابواب پر۔ یہ مستدرک حاکم جو ہے نا یہ ابواب پر مترتب ہے، اس میں حدیث تلاش کرنی مشکل نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا ابن حبان نہیں ہے مرتب ابواب پر اور نہ ہی ان کا اپنا ایک طریقہ ہے جی، اسی لیے نام رکھا انہوں نے اپنی کتاب کا التقاسیم والانواع جی، اور کشف کرنا حدیث سے ان کی کتاب سے یہ اسیر جداً تھا جی، بے وچوں کتاب کڈنی یہ حدیث لبنی یہ بڑا مشکل سی، چونکہ انہوں نے ترتیب ہی اور طرح سی۔ پھر مرتب کیا اس کو بعض متاخرین نے، کس نے؟ بعض متاخرین نے، او لکھے ہو دو او نشان نظر آئے نا دو رہتے رہتے، امیر علاء الدین ابو الحسن علی بن بلبان جو فوت ہوئے ہیں کب؟ انہاں نا رکھے الاحسان فی ترتیب ابن حبان، وہ ہن جڑی چھپی وہ انجے ان دے وچ ترتیب ہے فقی، ہن حدیث لبنی سوکھی ہے، صرف سنداں ساریاں ہر شے اوویں ہی ہیں، جو کچھ ہے انہیں چھیڑیا نہیں، صرف انہوں فقی ترتیب وچ کیتا ہے۔ ہن تسی یہ دسو کہ کتنے وڈے کم ایک بندے کتاب لکھ دیتی کئی جلدیں جی، تے دوجے بندے نے اس کتاب نو پوری نو پڑھنا ہے، وچوں حدیثاں بکھریاں کرنی ہیں، پھر انہوں ترتیب وچ لے آنا ہے، فقی ترتیب جی، سوکھا کام ہے تے بندہ کیتا ہے۔ ایک ہوندا نکا جا رسالہ تھوڑا ذمہ لا دینا اربعین جامی پڑھی کو نہیں پڑھی، تیرے ذمہ لا دینا اربعین جامی جڑی نا جی اندے وچ جڑی حدیثاں دے جڑا ترجمے کیتے نا انہاں حدیثاں دی تخریج کر دیو بھئی کتھے نے جی، تہاڈے کول ساری عمر وہ نہیں ہونی جی۔ اے بندے ویکھو خدا دی قسم کمال ہے جی، انہاں دی شان نو سلام ہے جی۔ تو انہوں نے ترتیب دیا بعض متاخرین ابواب پر، اور یہ جو مصنف ہے نا صحیح ابن حبان کے یہ بھی متساہل ہیں حکم کرنے میں حدیث پر صحت کے ساتھ، بھی انہوں نے حدیثوں کو صحیح کہا لیکن تھوڑا سا تساہل ہو گیا، لیکن یہ اقل عذر تساہل کے کن سے؟ یہ بات تدریب الراوی میں لکھی تو نقل کر کے لکھی نہیں جی، سمجھے؟ صحیح ابن حبان
یہ کتاب ترتیب اس کی مخترع ہے، یعنی کہ نئی ترتیب سے لکھی گئی ہے جی، یہ بس نہیں ہے مرتب ابواب پر۔ اوے ابواب نے فقی، اوے آ جڑی کتاباں نہیں پڑھتے بھی ایک مسئلہ پھر دوجا مسئلہ، انہوں نے فقی ابواب، بہت سارے محدثین نے کتاباں لکھیاں فقی ابواب تھے، بہت سارے انج نہیں لکھیاں تو دوجا پھر فقی ابواب وچ لیاندا بھی اگر کسی وضو دی حدیثاں پڑھنی ہونے اس کتاب وچ تے 20 جلداں ساریاں کنگالے گا تو تاں پوریاں ہون گیاں نا، تو نہ مہربانی کی تو ان کی کیتا او فقی ابواب، او نو منیت المسلی تو لگا سر کھپان تے شرح وقایہ تے پہنچ گیا، آئے تک تو فقی ابواب ہی نہیں سمجھ آئے۔ او بیماریوں ایک مسئلہ بیان کرنا، پورا ہوندے مسئلے دسنے جی ایک ایک مسئلہ بے ختم دے مسئلے سارے وکھرے، حلوے دے سارے وکھرے، مسجد کی میں لبنی سارے اندے وکھرے، مطالعہ کی میں نہیں کرنا اندے سارے مسئلے وکھرے کیتے جی استاد دی گل نہ مننی اندے سارے مسئلے وکھرے کیتے، یہ فقی ترتیب ہے جی ہے۔ ہو چل وہ مانا کر تو کس پر؟ ابواب پر، اور نہ مسانید پر۔ مسانید ہوں نے دو کہ صحابہ پاک دے نا تو ایک ایک صحابی دا نا الف با تا سا یا تک بھی نا پہلو بکھرے صحابہ دے تو انہوں کو جڑے حدیثاں آئیاں ہو، تے ایک ہوں اپنے استاداں دی ترتیب نال بھی ایک استاد کو جنیاں پڑھیاں ہو بکریاں پھر دوجے کو تریجے کو، یہ دونوں طرح نہیں سی جی، اور اسی لیے نام رکھا اس کا التقاسیم والانواع، اور کشف حدیث سے آپ کی کتاب سے اس کتاب سے انتہائی مشکل ہے۔ کشف دا مطلب حدیث لبنی کی سی انتہائی مشکل، اور تحقیق مرتب کیا اس کو بعض متاخرین نے۔ تھلے پہ ہے مسند امام احمد بن حنبل، وہ اس نے پڑھا تھا جب آپ دی ترتیب کی سی، پہلے خلفائے راشدین کولوں تو پڑھے سی پیچھے، پھر اہل بیت کولوں تو پھر صحابہ پاک دے الف با تا سا سنا جی۔ اے مصر دا بندہ تھوڑا عرصہ تھلے پہ ہی بڑی ساری کتاب، اس بندے مہربانی کیتی ہے مسند امام احمد بن حنبل نو فقہی ترتیب وچ کیتا ہے جی پوری کتاب نو جی، نال تھوڑی شرح بھی لکھی ہے جی، غالباً دا نام تے لکھا ہے الفتح الربانی میرا خیال ہے جی اس تے، تے او اس بندے نے فقہی ترتیب کیتی کندی مسند امام احمد بن حنبل دی جی، ہن دا بندہ تھوڑا عرصہ ہو گیا پہلے جی منع کرو۔ اور تحقیق مرتب کیا ہے اس کو بعض متاخرین نے ابواب پر، اور ابن حبان اور اس کے مصنف یعنی صحیح کے متساہل ہیں حکم کرنے میں حدیث پر صحت کے ساتھ، لیکن وہ اقل ہیں ازرو تساہل کے امام حاکم سے جی۔ اور ویکھو نا کتنے لکھے آشیا 7 نمبر کتنے لگا جی، او حاکم الحاصل جی، تو صحیح بھئی انہو یہ داخل ہیں حسن، داخل کیا ہے انہوں نے حسن کو کس میں، اسی طرح روایت اس کی کہ جس پر جو عادل نہیں ہے اور نہیں جرا، جب کہ ہوش سے اوپر والا سیکا اور اس سے نیچے والا بھی سیکا اور نہیں لاتا وہ روایت منکرہ، بس انہوں نے اس کو بھی کیا کہہ دیا ہے، صحیح کہہ دیا ہے جی، یعنی بھئی راوی ہے نا ان دا شگرد بھی سیکا ہے، استاد بھی سیکا ہے، اور او جڑا ہے نا روایت منکرہ بھی نہیں کردا، تے بندہ جڑا بچ ہے نا او اس معیار دا نہیں، لیکن انہوں نے ان دی حدیث نو صحیح آکھیا ہے جی، بچوں کتے تھلے 2 سیکا نے، اے منکر بھی روایت نہیں کردا لہذا بھی حدیث صحیح ہے جی، لیکن اس ایک بندے دی وجہ تو صحت دے درجے تو تھلے چلی گئی ہے جی، نہیں سمجھے گل دے۔ پس جو ارادہ کرتا ہے توسع کا
پس چاہیے کہ رجوع کرے کلام شیخ محمد بن عوامہ کی جنہوں نے تحقیق لائی ہے. جی یہ کتاب ترتیب اس کی شاباش شاباش شاباش. مرتب ابواب پر اور نام مسانید پر، اسی لیے نام ہے اس کا تقاسیم والانواع. اور کشف حدیث سے آپ کی اس کتاب میں اصیل جدا ہے اور ترتیب مرتب کی ہے اس کو بعض متاخرین ابواب پر، اور مصنف اس کے مسائل ہے حکم میں حدیث اس سے پر، لیکن آپ عقل ہے حضور تساہل کے حاکم امام حاکم سے. جی صحیح ابن خزیمہ تھا وہ اعلیٰ مرتبہ من صحیح تینوں مرتبہ مضاف لے بھی صحیح ابن حبان عن شدت تحریہ حتی تو تمجید بنایا انہوں. جی اگے ہاں ٹھیک ہے جی میں مرضی ٹھوکی ہو. صحیح ابن خزیمہ یہ اعلیٰ ہے چلو ازرو مرتبے کے صحیح ابن حبان سے، تو وہ اعلیٰ ہے مستدرک حاکم سے. باوجہ شدت ابن خزیمہ کی تحری کے، حتیٰ کہ انہوں نے توقف کیا ہے تصحیح میں. جی لے ادنا کلام فی الاسناد، بے اسناد میں جو ہے نا تھوڑا سا توقف کیا ہے بعض سندوں میں، باقی سب پر انہوں نے پوری گرفت بھی نا صحیح راوی سے کہا ہے. سمجھائیے جی. اے شاباش سے جی. او پچھلی کتاب دیکھو صحیح ابن خزیمہ یہ اعلیٰ ہے مرتبے کے اعتبار سے صحیح ابن حبان سے، باوجہ ان کی تحری کی شدت کے، حتیٰ کہ توقف کیا ہے تصحیح میں لے ادنا کلام تھوڑی سی کلام کے لیے اسناد میں. جی صحیح ابن خزیمہ یہ اعلیٰ ہے میں مرتبہ کے صحیح ابن حبان سے باوجہ آپ کی شدت، آپ کی تحری کی شدت تھی، حتیٰ کہ یہ بات کے موقوف ہے، یہ کہ توقف کیا ہے آپ نے تصحیح میں تھوڑی سی کلام کے لیے اسناد میں. کہنٹا ہو تو دسا کرو المستخرجات یہ انہیں کہ نمی کتاباں جے مستخرجات صحیحین پر کی پچھلیاں سن کتاباں کہ بھئی وہ حدیث صحیح حدیثیں جو بخاری مسلم سے رہ گئی ہیں وہ بھی جمع کی گئی ہیں. تو کہا کہ 3 بندے ہیں جنہوں نے وہ جمع کی ہیں، جنہوں نے تو 3 کتاباں کیڑیاں انہاں وچ جڑی بخاری مسلم کو رہ گئی ہیں نا جمع کی تھی ہیں. انہاں 3 دا تعارف آ گئے. بسم اللہ. ہن ایک اور مسئلہ مستخرجات صحیحین پر من کر مستخرجات صحیحین پر مستخرج وَإِنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ إِلَى كِتَابٍ مِّن كُتُبِ الْحَدِيثِ فَيُخَرِّجُ أَحَادِيثَهُ بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ صَاحِبِ الْكِتَابِ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ. بس مستخرج کا موضوع توجہ کرے جی وہ یہ ہے کہ آئے مصنف ایک کتاب کی طرف کتب حدیث سے، پس نکالے تخریج کرے اس کتاب کی احادیث کی اپنی اسانید کے ساتھ صاحب کتاب کے سند کے علاوہ، پس جمع ہو یہ اس صاحب کتاب کے ساتھ اس کے شیخ میں یا اس میں جو اس سے اوپر ہے. اور بندے اونے ہی بڑھن جن اس کتاب ہیں. جی کوئی نہیں کھانے پہ دھیان کر. بھئی بخاری شریف تیار ہو گئی ہے جی. ایک اور بزرگ اس زمانے دا بخاری شریف کی جتنی حدیثیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ان کو نقل کرے کہ مجھے روایت کیا امام بخاری نے، اور آگے وہ جو سند امام بخاری کی ہے. انج نہیں، امام بخاری تو نہیں شروع کرنا، اپنی سند شروع کرنی ہے. بھی وہ بھی امام بخاری دے استاد کو پڑھے ہے جی، یا ان دا استاد سیکا ہے وہ امام بخاری دے دادے استاد کو پڑھے ہے. یہ اس طرح کر کے سند جوڑنی، بندے برابر رہن،
سند جڑی ہے نا محدث نال نہیں اتاں جا کے جوڑنی ہے تے او ساریاں حدیثاں جڑیاں اوتھے نے نا وہ ساریاں دوبارہ کٹھیاں کرنیاں نے نویں سند نال جی یہ نواندے نے کی مستخرج سوکھا کام ٹائم ہو گیا سون دا نہیں ہے اچھا اے ہن پھر دیکھو کہ موضوع مستخرج کا وہ کہ آئے ایک محدث ایک کتاب کی طرف مثلا بخاری شریف کی طرف کتب حدیث سے پس نکالے اس کتاب کی احادیث کو اپنی سندوں کے ساتھ بغیر صاحب کتاب کے واسطے کے پس جمع ہو وہ صاحب کتاب کے ساتھ اس کے شیخ میں یا اس سے اوپر ان کو کھانے چ پئی جے اے مستخرج اے مستخرج ہوندے نے سنیں ہوں اگوں دسدے نے بھی کہڑے کہڑے نے مستخرج موضوع مستخرج کا وہ یہ کہ ہوں ایک نا کتاباں دے نا اے مستخرج بھی کیڑی کتاب نو کہندے نے جی ہیں جی بھائی جہے جی تھلوں کڈی ہوئے باری تھلوں کر کے پچھو وہ مستخرج ہوندی تھلے لکی سے کڈ لیندی موضوع مستخرج کا وہ یہ ہے کہ آئے مصنف کسی کتاب کی طرف اگر ٹور کے مطلب ہے کہ کتاب التوجہ کرے کتب حدیث سے پس تخریج کرے اس کتاب کی حدیثوں کی اپنی اسانید کے ساتھ ایک تسینہ بھی امام بخاری امام مسلم امام ترمذی بھی اگلے بندے روایت کرن کے امام ترمذی نے جس کتاب تیار کی تک پڑھائی کہ کوئی نہیں تو انہیں چھاپا خانہ بنا لیا سی تو انہیں نقل کرائی نا تو اگلے بندے آکھیا کہ مجھے حدیث پڑھائی امام ترمذی نے تو ترمذی کے اندر سند جو تھی وہ ساری سند لکھ لیجیے ایک تو یہ طریقہ ہے اے نہیں انج کہ بغیر صاحب کتاب کے طریقے کے صاحب کتاب دا بچ نہ نہیں ہونا صاحب بچ امام بخاری امام مسلم ابن ماجہ امام ترمذی امام نسائی امام ابو داود دا بچ نام مثال طور تے نہیں ہونا یہ تو پیچھا جانا ہے پس جمع ہو کون یہ جو بندہ جمع کر رہا ہے کتاب صاحب کتاب کے ساتھ اس کے شیخ میں جمع ہو یا اس سے اوپر جمع ہو ہاں جی موضوع مستخرج کا وہ یہ کہ آئے مصنف کسی کتاب کی طرف کتب حدیث سے پس تخریج کرے اپنی احادیث کی ان کی اس کتاب کی حدیث اس کتاب کی احادیث کی اپنی اسانید تخریج کرے اپنی سند کے ساتھ بغیر صاحب کتاب کے طریقے کے بس جمع ہو وہ مصنف صاحب کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کے شیخ میں یا اس سے اوپر میں مستخرجات علی الصحیحین صحیحین پر اشر مستخرجات اور بھی بہت ساری ہیں جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ تین ہیں جی من کر مستخرجات کی اشہر صحیحین پر جی المستخرج لابی بکر الاسماعیلی علی البخاری ابو بکر اسماعیلی کی مستخرج ہے بخاری پر کس پر بخاری پر تو مانا سمجھ آ گیا پیچھے جی کدھر استاداں نال ملے نے کدھر دادے نال ملے نے تے حدیثاں وہی جڑے بخاری وچ نے تھوڑا فرق ہوندا لفظاں دا کو آ رہا جی کیا کہ پہلی مستخرج چل مستخرج ابو بکر اسماعیلی کی بخاری پر اور تعارف پڑھ دیں جی مستخرج ابو بکر اسماعیلی کی بخاری پر المستخرج لابی عوانۃ الاسفرائینی علی مسلم ابو عوانہ اسفرائینی کی مستخرج ہے کس پر مسلم پر جی کیا کہ جی دوسری مستخرج ہے ابو عوانہ اسفرائینی کی مسلم پر من کرنا من کیتے چل اگے المستخرج لابی نعیم الاصبہانی علی کل منہما
ابو نعیم اصفہانی کی مستخرج ہے دونوں پر. جی کن پر؟ دونوں پر. بلے 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 بلے. مستخرج ہے چل من کر مستخرج مستخرج ابو نعیم اصفہانی کی ابو نعیم اصفہانی کی بے ہر ایک پر دونوں سے. ہر ایک پر دونوں سے. جی مستخرج ابو نعیم اصفہانی کی ہر ایک پر دونوں سے. آشیت دیکھو لکھا نا پہلی او المستخرج ابو بکر اسماعیلی کہنے نے ظاہر یہ ہے کہ ابھی تک وہ چھپی نہیں ہے. چھپی ابھی کہ بھی ساڑھے کول نہیں پہنچی. اچھا یہ ابو بکر اسماعیلی کون نے؟ امام حافظ حجت فقی شیخ الاسلام ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن عباس جرجانی الاسماعیلی. جیم کے حاج ہے جرجانی اسماعیلی شافی تے مشہور تھے مروت اور سخاوت میں بڑے مشہور تھے. بڑی جوان مردی تھے سخاوت. جمع کیا انہوں نے فقہ اور حدیث کے درمیان. جی بریاست الدین و دنیا. پیدا ہوئے کدوں؟ 297 تے فوت ہوئے. ان کے مؤلفات سے موجم ہے فی معہد المخطوطات اور صحیح اور مسند وغیرہ نے دی کتاباں نے. جی کنیاں کتاباں نے جڑیاں پئیاں نے اجے تک چھپیاں نہیں ہیں. مسند عمر حضرت عمر کی روایتیں جمع کی ہیں نہیں ہیں. بلے 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 بلے. اچھا اگلی کتاب بھی مستخرج ابو عوانہ اے چھپیو بسم المسند صحیح المخرج علی صحیح مسلم. جی یہ چھپی ہے جی سمجھے ہی. کلندر اور تے سامنے پہ یہ جلدیں پتہ اس دا بڑی سونی چھپیاں نے. ایک جلد لیا چوکے مطلب اور نہ گلے میں چوکے نہیں. کتنی انہوں سونی کر کے چھاپی ہے خدا دی قسم جی. مستخرج یہ چھپی ہے تے جڑے نا جی ان دا نا عیب ہے بے تنسیق و اخراج فریق من الباحثین بے کلیت الحدیث. بہت دسے بھی کتنے چھپی؟ مدینہ منورہ. پہلی باری 1435 چھپی. ہن کی ہے 1447 شروع ہوگی یعنی چند سال پہلے پہلی باری یہ کتاب چھپی ہے جی. اچھا ایک کون نے؟ علامہ اصفرائینی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نیسابوری ثم الاصفرائینی ابو عوانہ من اکابر حفاظ الحدیث. سنے ہی تے انہوں دی نا ناتہو یاقوت بے احد حفاظ دنیا طاف شام مصر اینا شہریں تشریف لے گئے حدیث پڑھنے واسطے. اوتھی پھر اصفرائین جو فوت ہوئے جی. یہ اول ہیں جنہوں نے داخل کیا تھا کتب شافیہ اور ان کے مذہب کو اصفرائین میں. شافی سن مسلکن تے فوت ہوئے نے 300 تے. ان کے مؤلفات سے صحیح المسند ہی ہوئی اور وہ مخرج علی صحیح مسلم ہے اور ان کے لیے زیادات بھی ہے. اگے تیسری المستخرج جی علی صحیح مسلم توبہ بسم المسند المستخرج علی صحیح بے تحقیق محمد حسن محمد بن حسن اسماعیل شافی اوتھے چھپی ہے. تے اے جڑے نا جی جناب پہ تے ابو نعیم اصفہانی اے انہاں دا ترجمہ پیچھے گزر گیا جی. علامہ اصفہانی دا پیچھے تعارف گزر گیا جی. تے انہاں دی کتاب بھی چھپی ہے جی. اے کونی ہے گی جی. جی چلو اللہ کرے گا جی. آگے جی التزم اصحاب المستخرجات فيها موافقت الصحیحین فی الالفاظ. کیا التزام کیا ہے اصحاب مستخرجات نے مستخرجات کے اندر صحیحین کی موافقت کا الفاظ میں کہ بیانی وہی لفظ ہے متن کے بیانی متن کے وہی لفظ ہیں جو بخاری مسلم کے جڑی کتاب تے کیتا ہے بیانی کیا اس کا التزام کیا ہے یا لفظوں میں تھوڑا فرق آتا ہے؟ یہ مسئلہ بتاتے ہیں
کیا التزام کیا کیا ہے التزام کیا ہے اصحاب صحابہ مستخرجات نے، مستخرجات نے، سبحان اللہ، مستخرجات میں مستخرجات میں، موافقت الصحیحین کا موافقت الصحیحین کا الفاظ میں الفاظ میں کیا التزام کیا ہے صحابہ اے جو مسند ابی عوانہ المسند الصحیح المخرج علی صحیح مسلم لامام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اسفرائینی نیسابوری 316 وچ وصال ہے جی اتنی نہ سونی کر کے چھاپی جے کتاب، سبحان اللہ، بلے 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 بلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 976۔ اخبرنا یونس بن عبد الاعلی قال انبانا بن وهب ان مالکا حدثه، ایک سند و اترک کی پھر لونی ہے، وحدثنا الربیع قال انبانا الشافعی قال انبانا مالک، دو سندہ امام مالک تک گئیاں اگے ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، سونیا فرمایا صلاۃ الجماعت افضل علی صلاۃ الفض، فض کون؟ کلا، کتنی؟ ب27 درجتاً، کتنے درجے؟ یہ سے موضوع تے جی جی انہاں بھی ایک کتاب جڑی نہ دی ہے، ایک کتاب فقہی ترتیب ہوتے ہوئے جی جی سبحان اللہ، پوریا زبرہ زیرہ لا کے چھاپی نے کتاب جی، کیا بات ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کیا التزام کیا ہے اصحاب مستخرجات نے مستخرجات میں صحیحین کی موافقت کا الفاظ میں جی، کیا التزام کیا ہے صحابہ مستخرجات نے مستخرجات میں صحیحین کی موافقت کا الفاظ میں جی، لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في الالفاظ لانهم انما يربون الالفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخهم، بس 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 نہیں التزام کیا ان کے مصنفین نے موافقتہما، موافقت دونوں کی، مستخرج دی تے جیڑی کتاب تے مستخرج ہے، دونوں کی موافقت کس میں؟ الفاظ میں، اس لیے کہ یہ جو محدثین ہیں، اس لیے کہ انہوں نے محض روایت کی ہیں الفاظ وہ جو پہنچے ہیں ان کو اپنے شیوخ کی سند سے، انہوں نے تو وہ روایت کرنے تھے آگے سمجھ، تو بعض جگہ فرق ہے جی، جی نئے التزام کیا مستخرجات کے مصنفین نے مستخرجات کے مصنفین ان کی موافقت کا، موافقت کا، ان دونوں کی ایک ہوگی نا مستخرج، ایک ہوگی جڑی کتاب دوجی بے کس میں الفاظ میں، اس لیے کہ انہوں نے جنہوں نے مستخرجات لکھے نے بعض روایت کیے ہیں الفاظ وہ کہ پہنچے ان کو اپنے شیوخ کے طریقے سے، زیز انہیں وہ لفظ نقل کرنے جڑے انہوں نے اپنے استادوں کو پہنچے کہ ہاں جی، نہیں التزام کیا مستخرجات کے مصنفین نے صحیحین کی موافقت کا الفاظ میں، اس لیے کہ وہ بعض روایت کرتے ہیں الفاظ وہ الفاظ جو پہنچے ان کو ان کے شیوخ کی سند سے، لذالک فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الالفاظ، بس اسی لیے تحقیق حاصل ہے مستخرجات میں تفاوت بعض الفاظ میں تھوڑا سا بخاری مسلم کے الفاظ میں، اور یہ جو مستخرجات ان کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے بعض جگہوں میں، نہیں سمجھے ہی، اسی لیے پس تحقیق حاصل ہے مستخرجات میں تفاوت تھوڑا سا بعض الفاظ میں جی، اسی لیے پس تحقیق حاصل ہے مستخرجات میں تفاوت تھوڑا سا بعض الفاظ میں،
وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامي في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم، وقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمرادهم من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما رويا أصله۔ اے شاباش، ایک نوی گل بڑی اہم، یہ تو گل مک گئی کہ نوی گل دس دینش، اور اسی طرح وہ کتابیں کہ نکالا ہے ان کو مؤلفون قدامہ نے، پہلوں نے اپنی مستقل تصانیف میں، جیسا کہ امام بہقی اور امام بغوی اور ان دونوں کے مشابہ جو قول کرتے ہیں رواہ البخاری یا رواہ مسلم۔ جی یہ امام بغوی کی شرح سننا ہے تو امام بہقی کے سنن کبریٰ، ان کے اندر وہ نقل کر کے نا حدیث اپنی سند کے ساتھ لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا کس نے، یا امام مسلم نے۔ پس تحقیق واقعہ ہوتا ہے بعض واقع فی بعض ہی، بعض حدیثوں میں تفاوت معنی میں اور کس میں، الفاظ میں فرق ہوتا ہے، پھر بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو روایت کیا کنہوں نے، پس مراد ان کی ان کے اپنے قول سے رواہ البخاری و مسلم سے یہ ہے کہ بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس کے اصل کو، یعنی یہ جو مضمون ہے یہ وہاں موجود ہے، اگرچہ لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ جو مضمون ہے وہاں موجود ہے۔ جی تو یہ جو امام بغوی کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ مسلم، یا امام بہقی کہتے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصل مضمون جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے بخاری مسلم میں۔ اور اسی طرح وہ کتابیں کہ نکالا ان کو پہلے مقدمین نے، مؤلفون نے اپنی مستقل کتابوں میں، جہاں بکھریاں کتاباں اپنی سندہ مستخرج نہیں، جیسا کہ بہقی اور امام بغوی اور ان دونوں کے مشابہ جو قائل ہیں قول کرتے ہیں رواہ البخاری یا رواہ مسلم، پس تحقیق واقع ہے ان کے بعض میں تفاوت معنی میں اور الفاظ میں، پس مراد ان کے قول رواہ البخاری و مسلم سے یہ ہے کہ ان دونوں نے روایت کیا ہے اصل اس کا، یعنی اے مضمون اتھے موجود ہے، مطلب اصل دا مضمون شابہ ٹور یار۔ اور اسی طرح وہ کہ نکالا ہے اس کو پہلے مؤلفون نے اپنی مستقل کتابوں میں، جیسے بہقی اور بغوی اور ان دونوں کے مشابہ جو قائلین ہے رواہ البخاری یا رواہ مسلم کے، پس تحقیق واقع ہے ان کے بعض میں تفاوت فی المعنی اور بعض اور تفاوت فی الالفاظ، پس مراد ان کے قول رواہ البخاری و مسلم سے یہ ہے کہ بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اس کے اصل کو۔ محی السنہ نظر آ رہے، امام بہقی کا تعارف گزر گیا، محی السنہ اے علامہ جو نا بغوی کون نے، بغوی محی السنہ الحافظ الفقی المفسر ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء و ابن الفراء البغوی کنیت ان کی، پیدا ہوئے ہیں 400 اور فوت ہوئے ہیں، ان کے مؤلفات میں سے تہذیب ہے، فی منطق والی نہیں ہو، فی فقہ الامام شافعی اور معالم التنزیل تفسیر بغوی مشہور ہے ندی، کیڑی بغوی تے نام دا کی ہے، مشہور تفسیر پہ تھلے المعروف بے تفسیر البغوی جی، اور ان کی کتاب ہے شرح السنہ، سند دیاں کتاباں وچوں آخری کتاب ہے جی، کیڑی دیکھو نا کدوں فوت ہوئے نے، اندازہ لو اینیاں صدیاں دی سنداں توڑ جا سرکار نال جوڑنی ہر حدیث دی اپنے شیخ نال سوکھا کام ہے،
وہ 516 ਚ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸੀ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਦਾਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਾਰ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹ ਸੁਨਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹਦੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ اللہ اکبر۔ تو مسلکن کون نے آپ؟ شافی نے جی۔ معالم التنزیل تے شرح السنہ تے مصابیح، یہ مشکاة شریف دی پہلیاں 2 فصلیں نے نا، ان دے مصنف علامہ بغوی نے، تے تیسری فصل بعد چی، وہ پھر جب پڑھو گے سارا تعارف آ جائے گا جی جی جی۔ چلو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔